بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2417، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے بھی پاؤں اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے، حساب کتاب کی جگہ پر اسے کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک یہ بندہ 4 سوال کے جواب نہیں دیتا۔ نمبر 1، اس بندے نے اپنی زندگی کن کاموں میں خرچ کی، اپنی لائف کن کاموں میں مصروف رکھی۔ تو اگر تو یہ بتا سکا کہ میں نیکی کے کام میں اللہ اپنی عمر خرچ کر کے آیا ہوں، اے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کی فکر میں، معاش کی فکر میں لگا رہتا تھا، اور صبح سے شام تک میں دہاڑی کرتا، صبح سے شام تک میں جاب کرتا، صبح سے شام تک میں آفس میں کام کرتا، صبح سے شام تک میں اپنے بیوی بچوں کی فکر میں لگا رہتا، یا دین اسلام کی اشاعت کی فکر میں لگا رہتا، یعنی اچھے کام کی فکر میں لگا رہتا، اور اپنا کام اپنا وقت اس پہ خرچ کیا، تو پھر تو اس کے لیے کیا ہی بات ہے، اور اس کو مبارکباد دی جائے گی۔ نمبر 2، کہ مال کہاں سے خرچ کیا اور تو نے کہاں اسے استعمال کیا۔ گویا جو آپ آمدنی لے رہے ہیں، جو آپ جاب کر رہے ہیں، جو آپ کسی آفس میں بیٹھ کے کسی کو ڈیل کر رہے ہیں، تو یہ ڈیلنگ کے آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں، آیا یہ صحیح ڈیل کر رہے ہیں یا غلط ڈیل کر رہے ہیں؟ آیا یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ کاروبار چلا رہے ہیں یا شریعت کے اصول کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ نمبر 2، مال تو آپ نے کما لیا، اب اس کو خرچ کہاں کیا ہے؟ تو مال خرچ کرنا، اس کا بھی شریعت نے ایک باقاعدہ طریقہ بتایا ہے، ایک اس کی باؤنڈری لائن بتائی ہے کہ آپ اگر مالدار ہیں، اگر آپ کے پاس مالی فراوانی ہے، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو ذلیل نہ کیجیے، کبھی بھی تمہارے پھٹے ہوئے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، کبھی بھی تمہارے بال بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر مالی استطاعت اللہ نے دی ہے تو پھر بال سنوار کے رکھو۔ اللہ نے مالی استطاعت دی ہے تو پیارے اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھ، تیرے چلنے پھرنے سے پتہ چلے کہ تو واقعتاً اللہ نے تجھے مال دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بندہ آیا، تو آپ نے پوچھا کہ تو مالدار ہے، اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے، لیکن تو کپڑے نہیں ڈھنگ کے پہنتا، بال تیرے پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگا، اللہ کے نبی، میرے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے کپڑے پہننا یہ کوئی تکبر نہیں ہے، اچھا جوتا پہن لے یہ کوئی تکبر نہیں ہے، تو نے اچھی واسکٹ پہن لی یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ بال بکھرے ہوئے اللہ کو پسند نہیں ہے، میلے کپڑے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ جب تجھے نعمت دیا تو اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ شکر کرے، اور شکر کی صورت یہ ہے کہ وہ کپڑے اور وہ تیرے جسم سے بالکل نمایاں اور صاف ستھرے محسوس ہوں۔ اس لیے تکبر یہ ہے کہ کسی کو حقیر اور ذلیل جاننا، یہ تکبر ہے۔ اور تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ پوچھیں گے کہ تو نے اپنی زندگی میں جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے، اپنے علم پر عمل کیا کیا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ نے تجھے طاقت دی تھی، جسمانی طاقت، تو نے کس کام میں خرچ کی، کس مصروفیت میں اپنی اس طاقت کو تو نے لگا دیا؟ آیا کسی پر ظلم کرنے میں لگایا؟ آیا مظلوم کا ساتھ دینے میں تو نے اپنی طاقت استعمال کی؟ کیا تو اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہا، بیوی بچوں کے ذریعے معاش کی فکر میں لگا رہا، یا والدین کو آنکھیں دکھانے رہا، یا بیوی بچے کو آنکھیں دکھا رہا تھا، یا لوگوں پر ظلم کر رہا تھا؟ تو یہ 4 چیزیں اپنے جواب خود بتا رہے ہیں، آپ اپنا جواب آپ کو خود بتانا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اس لیے قیامت کے دن رسوا ہونے سے پہلے اپنا مال کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس کو اپنی مائنڈ میں رکھیں۔ اپنا ٹائم کہاں دے رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اپنی جسمانی طاقت کہاں خرچ کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 4،
علم پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ قیامت کے دن اللہ عزتوں سے آپ کو نواز دے۔